ابو طالب کے حوالے یہ دن کی ہوئی تو میرے دوستوں یہ برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، یہ کائنات میں باقی ہیں، ان کے اوپر خیر و برکات کی بارش ہے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے دوستوں یہ ساری مہربانی میرے اللہ کی قریش والوں پر، مکے والوں پر کیوں ہے؟ جب تک میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہجرت کا مہینہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن بھی اپنا یہاں گزارا، جوانی بھی اپنی یہاں گزاری، 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، پیران کی چوٹیوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل پر ابھرے، دعائے خلیل کا اظہار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ میں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا ہے، اے اللہ میں نے مسجد بنا دی ہے، امام بھیجے، اے اللہ میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، مدرس بھیجے، اے اللہ میں نے درسگاہ بنا دی ہے تو قاری پڑھانے والا بھیجے۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم خلیل اللہ مدرسہ بنانے والے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ مسجد کی تعمیر کرنے والے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ درسگاہ بنانے والے ہیں، دعا مانتے ہیں، اللہ رب العزت ہزاروں سال کے بعد دعا قبول کرتے ہیں۔ دعا مان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیران کی چوٹیوں پر چمکتے ہیں اور کہتے ہیں قریش والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو جنہوں نے پیارے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میرے دوستو پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ چمکا، ایسے چمکا کہ اللہ رب العزت جنت میں ان کو پکار کہتی ہے کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو جا۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے دوستو پھر ایسے چمکے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو چمکایا، فاروق کو چمکایا، عثمان غنی کو چمکایا، حیدر کرار کو چمکایا، بلال حبشی جو مکے کی گلیوں میں بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے، جو مکے کی گلیوں میں انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، جو مکے میں پیٹے جاتے تھے، جو مکے میں ستائے جاتے تھے، آنکھ کے اندھارے ان کے جسم کے خون اور چربی کی وجہ سے ہوتے تھے، وہ بلال پھر آقا نے ایسی ان کو عظمت عطا فرمائی، وہ بلال پھر ایسے آقا نے آقا کے قدموں میں آئے، آقا نے پھر ان کو ایسا اونچا کیا، ایسا اونچا کیا۔ میرے دوستو کیا خانہ کعبہ، کیا خانہ کعبہ کی عمارت بلال ایک وقت آتا ہے، پیارے آقا نے پھر زمانے کو بتایا یہی بلال ہے جو تمہارے کوڑوں کے سامنے لیٹتے تھے، تم ان کے اوپر کوڑے برساتے تھے، آج دیکھو بلال میرے قدموں میں آیا ہے۔ تو لہٰذا میں آج بلال کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر عذاب دینے کی فرمائش کرتا ہوں۔ تو یہ عظمتیں کہاں سے ملی ہیں، یہ بلندیاں کہاں سے ملی ہیں؟ میرے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے، میرے آقا کی غلامی کا صدقہ ہے۔ میرے دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑا ہے، جو ملا ہے، میرے دوستو زمانے نے دیکھا ہے یہ انسان کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے وہ بھی میرے دوستو اللہ کے ساتوں آسمان کراس کرتی گئی، اللہ تعالیٰ کے فرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر پہنچی۔ تو یہ عظمتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، پیارے آقا اس کو اونچا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا اونچے ہیں، میرے آقا کو میرے رب نے اونچا کیا ہے۔ میرا رب اللہ اکبر ہے، جب میرا رب اللہ اکبر ہے پھر میرا رب جس کو چاہے بلند کرے۔ تو میرے دوستو یہ ہجرت کا مہینہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا زمانہ گزارنے کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں، کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لوگ دشمن بنتے ہیں۔ میرے دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے صحابہ اکرام مجاہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائی میرے دوستوں ستائے جاتے تھے۔ مکہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کی بنیاد رکھی، وہ مدرسہ کون سا تھا؟ سب سے پہلے مدرسے کا نام کیا تھا؟ دار ارقم مدرسہ۔ فرائض امامت کے فرائض کی انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی
کبھی یا ایھا المدثر کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، لا اقسم بھذا البلد کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ قرآن میرے دوستوں زمانے میں اپنے آپ کو بابر کروانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن میرے دوستوں زمانے میں چھانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن زمانے میں اپنا عروج منوانے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن کوئی بند کوٹھی کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن کو بند کوٹھی میں بیٹھ کے پڑھا جائے، نہیں، قرآن آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک قرآن اپنا نظام چاہتا ہے، قرآن اپنا ایک نظام لے کے آیا ہے، قرآن نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، قرآن نے ہمیں معیشت دی ہے، قرآن نے ہمیں ہر چیز کھلائی ہے، ہمیں دین بھی سکھلایا ہے، ہمیں دنیا بھی سکھلائی ہے، ہمیں معاملات بھی سکھلائے ہیں، ہمیں عبادات بھی سکھلائے ہیں، ہمیں اخلاقات کا بھی سبق دیا ہے۔ میرے دوستوں قرآن نے سب کچھ دیا ہے۔ قرآن غالب ہوگا تو مسلمان عزت کی زندگی جئیں گے، قرآن اگر مٹایا جا رہا ہے، میرے دوستوں قرآن کو مٹانے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان اس قرآن کو سینے سے لگائے تو میرے دوستوں کسی کافر کی جرت نہیں ہے اس قرآن کی بے حرمتی کرے۔ سب سے پہلے مسلمان نے اپنی زندگی سے اس قرآن کو نکالا ہے، تو آج کفار کو کیا، غیر کو کیا، ہمارے مسلمان منافق قسم کے لوگ، منافق قسم کے لوگ، منافق قسم کے خاندان، منافق قسم کے میرے دوستوں حکومتیں اس قرآن کی بے حرمتی کرتی ہیں۔ اس مسجد کو مسجد کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، مسجد کو گرایا جاتا ہے، مدرسے کو گرایا جاتا ہے۔ کیا مدرسہ گرانے کے لیے آیا تھا؟ سب سے پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے امام الانبیاء ہیں، سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر کرنے والے حضرت خلیل اللہ ہیں۔ تو میرے دوستوں کیا جس خلیل اللہ نے جس مدرسے کی، جس مسجد کی بنیاد رکھی ہے اس کو گرایا جائے گا؟ کبھی نہیں گرایا جائے گا، کبھی اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ جس مدرسے کی بنیاد میرے امام الانبیاء رکھتے ہیں، میرے دوستوں اس مدرسے کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ مسجد کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے دوستوں یہ تو عبادت کی نشانی ہے، مسجد نام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محبوب یہ